آپ اپنا دماغ استعمال کریں. پاکستان کے آئین میں سپریشن آف پاورز ہیں. کوئی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کے فیصلے کو کہ میں نہیں مانتی. حکومت اگر عدلیہ کے فیصلے پر اعتراض کرتی ہے تو وہ صرف ریویژن میں جا سکتی ہے, نظر ثانی میں جا سکتی ہے. آپ اپنا قانونی اختیار استعمال کریں. عرفان قادر صاحب اور مریم نواز جیسے جو جہاندیدہ لوگ ہیں جن کو قانون کی ABC کا نہیں پتا, ان کے مشوروں پہ چلیں گے. آپ نے خود اپنے آپ کو ڈبونا ہے. تو اور جس طریقے سے گیلانی صاحب کو زرداری نے ان کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا, آپ نے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہونا ہے. اور پھر جو آپ کے حالات ہیں مجھے نہیں لگتا آپ واپس آ سکے سیاست میں. اور جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رد کیا ہے انہوں نے نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے, لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. ایک مفرور ملزم کے ہاتھ میں جو کہ لندن میں بیٹھ کے پارٹی چلا رہا ہے, یہ الیکشن ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے, پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے, اور لہٰذا اس پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے اس کی منسوخی کے لیے ہم پروسیڈ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ایکسپرٹ سے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ناظرین, صوبائی الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج الیکشن کمیشن نے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے. عدالتی فیصلے کی روشنی میں آج الیکشن کمیشن کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ پنجاب میں الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے, جس کے بعد الیکشن کمیشن نے پنجاب کے لیے بقیہ انتخابی شیڈیول بھی جاری کیا. ذرائع کے مطابق انتظامی اور سیکیورٹی معاملات پر پنجاب کی نگران حکومت, جبکہ فنڈز کے حصول کے لیے وزارت خزانہ سے رابطوں کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایک طرف آج ملک میں ناظرین تحریک انصاف جشن منا رہی ہے اور یوم تشکر منایا جا رہا ہے. آج نماز تراویح کے بعد لاہور کے لبرٹی چوک میں میدان لگایا جائے گا اور عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے کارکنوں سے خطاب کریں گے. لیکن آج کا دن گورنمنٹ کے لیے یوم تفکر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ حکومت ہر صورت الیکشن روکنے کی کوشش کر رہی ہے اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے آج پرائم منسٹر کی صدارت میں اتحادی جماعتوں کا ایک اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں کئی اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے ہمارا پہلا اور بڑا سوال یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے بعد الیکشن کمیشن بھی پنجاب الیکشن کے لیے تیار ہے. اب گورنمنٹ کیا کرے گی, کیا کیا آپشنز ہیں حکومت کے پاس, اور کیا واقعتاً 14 مئی کو انتخاب ہونے جا رہا ہے, یہ ہمارا سوال ہوگا. پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں عامر الیاس رانا صاحب, حافظ طاہر محمود اشفی صاحب, فیصل حسین صاحب, محمد الیاس صاحب اور حیدر وحید صاحب. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. فیصل صاحب, میں آپ سے آغاز کرتی ہوں. اب آپ کے خیال میں جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف ابھی بھی الیکشن کے لیے پر امید ہے, الیکشن کمیشن نے بھی انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے, مگر گورنمنٹ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہم سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں آئے گا. سیاسی استحکام اسی صورت میں آ سکتا ہے جب ایک ساتھ انتخابات ہوں. لیکن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد آپ کے خیال میں اب گورنمنٹ کیا کرے گی, کس طرح سے الیکشن روکے گی, کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے حکومت کی؟ دیکھیے, یا تو سیاسی استحکام کی بھی وہ قسمیں ہیں نا, یعنی کہ جو آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل اب آ رہی ہے. دیکھیں, سیاسی جو آپ استحکام کی بات کر رہی ہیں وہ اس کی بھی قسمیں ہیں نا, جو آئیڈیل صورتحال ضروری نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے ہو. آڈیو کا لیول کم ہے جی, اب بات کیجیے گا فیصل. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل اب ٹھیک ہے. آپ پہلے کسی اور سے پوچھ لیں تاکہ میں یہاں صحیح ہو جائے. نہیں اب ٹھیک ہے آپ کی آواز ٹھیک ہے. ہیلو, دیکھیں سیاسی استحکام کی جو آپ بات کر رہی ہیں تو جو آئیڈیل صورتحال تحریک انصاف کے لیے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کے لیے بھی ہو. لیکن نون لیگ تو الیکشن ہو یا نہیں ہو, نون لیگ تو برحال آپ کو بند گلی سے نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, وہ تو بند گلی میں جو ہے وہ پھنس چکی ہے. نون لیگ کو تو پہلے ان لوگوں کا, عمران خان سے پہلے ان لوگوں کا گریبان پکڑنا چاہیے نا کہ جو نون لیگ کو یہاں تک جو ہے لے کر آئے. جہاں نون لیگ کی بصیرت کی کمی, سیاسی فہم کی کمی, وہ تو اپنی جگہ, لیکن جو تحریک انصاف کے لیے جو ایک پلاٹ تیار کیا گیا کہ اس کو وہاں سے آؤٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے تو نون لیگ کے کندھے استعمال ہوئے. اس پورے کھیل میں کوئی خسارے میں رہا تو نون لیگ رہی. جو جس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی اور مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں جو بیانیہ تھا وہ تو بالکل آسمان کی بلندی ہو. جس پوزیشن پہ عمران خان اس وقت ہے اتنی نہ صحیح, اس سے کچھ نیچے ہی صحیح, لیکن وہ برحال عمران خان سے اس وقت بہت اوپر تھی اپنے بیانیے کو لے کے. لیکن آج وہی جو مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ تھا وہ پورا بیانیہ جو ہے عمران خان نے ہائی جیک کر لیا, اور اس وقت اس بلندیوں پر ہے کہ آپ اس الیکشن میں مینجمنٹ کے ذریعے بھی
جو ہمارے ہر الیکشن میں ہوتی ہے، کم سے کم پنجاب تو عمران خان سے چھین لے بہت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ جو مینجمنٹ کرنے والی قوت ہے وہ بھی ڈاماڈول ہے، وہ بھی جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نون لیگ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی۔ نون لیگ کا اگر شکوہ بنتا ہے کہ ہمارے وقت میں نیوٹرل ہونا تھا تو غلط تھوڑی بنتا ہے، تو اگر وہ باقی اور نیوٹرل ہو گئی تو نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں تو یہ نون لیگ جو ہے پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ نہیں جیت سکتی۔ تو اس کو نون لیگ کو ایک تو اپنے ووٹر پہ اعتبار نہیں ہے، نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ پہ اعتبار نہیں ہے، نون لیگ کے ذہن میں یہ سوالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جس طرح تحریک عدم اعتماد کے موقع پر ہاتھ ہوا ہے، یہ دوبارہ الیکشن میں جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہو جائے گا۔ اور اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے کہ آج ان کے ساتھ ہے، کل یہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ تھی؟ عمران خان کے ساتھ تھی، اس سے پہلے کس کے ساتھ تھی؟ یہاں بھی جس طرح سیاسی جماعتوں کی شفٹیں لگتی ہیں، سب کی شفٹیں لگتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کل عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں نون لیگ کو اور عمران خان کو، آپ دیکھ لیں کہ عمران خان جو ہے وہ باجوہ صاحب کی برائی کریں گے، ان کے خلاف تنقید کریں گے۔ دنیا کا کون سا ایسا الزام ہے جو باجوہ صاحب پہ نہیں لگاتے؟ لیکن جہاں فیض صاحب کی بات آئے گی وہ بالکل خاموش ہو جاتے۔ یہ آپ نون لیگ کو دیکھ لیں، وہ فیض صاحب کے اوپر کون سا ایسا الزام ہے جو نہیں لگاتے، لیکن جب باجوہ صاحب کی بات آئے گی تو وہ خاموش ہو جاتے۔ تو بس ٹھیک ہے، تو تقسیم تو ہر ادارے میں، عدلیہ میں بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے، اس کے اثرات تو پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا عامر بھائی، تکلیف ہوئی ہے؟ ٹھیک جی عامر صاحب، اب جب آپ جھوٹ بولیں گے تکلیف کیا ہونی ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں، تجزیہ کرنے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ کل نواز شریف نے جلد باجوہ کا نام لیا، آج مریم نواز نے نام لیا، تو کہاں تھے آپ؟ اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد حکومت کیا کرے گی؟ ظاہر ہے اتحادی جماعتوں کا ایک اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے اور ذرائع کے مطابق کئی اہم فیصلے ہو سکتے ہیں۔ مریم نواز کا موقف سن لیں جی، سوری صحافت کے مریم نواز تو یہی ان کے سن لیں کی بات ہے۔ اچھا جی عامر صاحب، اب آپ کے خیال میں کیا اسٹریٹجی ہوگی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد؟ جس بندے کو تجزیہ کرنے آنا ہو اور اس کے اس دن کی بھی چیزیں نہ پتہ ہوں تو اس کو کیا بندہ کہے؟ چلیں عامر صاحب سوال کی طرف تجزیہ نگار آپ مجھے لکھ کے جی پلیز، دیکھیں آپ کی مجھے کوالٹی پسند ہے، آپ جن لوگوں کی کوئی بات ہوتی نہیں، اوقات ہی نہیں ہے بات کرنے کی، اس لیے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اسکرین کو خراب مت کرو، چلیں پروگرام کا سچائی اور حقائق کو بولا کرو، پریس کانفرنسیں اور چیزیں دیکھا کرو۔ جب یہاں پہ منہ اٹھا کے آگے باتیں کرنے لگو گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ عامر صاحب سوال کی طرف آئیں، گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ترجمان بناؤ گے جی، حکومت کیا کرے گی عامر صاحب؟ دیکھیں جی بات سمپل سی ہے، نہیں آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آج سب سے بڑا متون ادارہ الیکشن کمیشن کو بنا دیا گیا ہے، پنچنگ بیگ الیکشن کمیشن بنا دیا گیا ہے، جس کو جب دل کرتا ہے کوئی بھی ہائی کورٹ اس کے آرڈر کو سٹے کر دیتی ہے، آپ حتمی فیصلہ نہ دیں، آپ فلانا نہ دیں، ڈمکانا نہ دیں، وہ آئین کے اندر بنا ہوا ادارہ ہے۔ سپریم کورٹ نے کل شیڈول بھی دے دیا خود، وہ میں تو کہہ رہا ہوں پھر رزلٹ بھی دے دیتے، ساتھ ہی بتا دیتے کہ بھئی کون کیسے اناؤنس کرے گا کہ آپ نے کہا پیسے نہ ملے ہمارے پاس آ جاؤ، قابل قبول سیکیورٹی نہ ملے ہمارے پاس آ جاؤ۔ مقصد وہ وہی والا جے آئی ٹی والا کام کیا ہے اور احتساب عدالتوں کا کہ جی ہمیں بتائی جاؤ۔ سپریم کورٹ کو اپنے اداروں کی ڈیکورم کو خود بخود قائم کروانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے پہلے بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ الیکشن شیڈول صدر کے ساتھ بات کر کے 30 اپریل کو دے دیا تھا، انہوں نے حکومت کا، لیکن الیکشن کمیشن کو جناب عمران خان صاحب بھی لتاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی انہی کو رگڑ دیا۔ بھائی وہ ادارہ ہے پاکستان کا، آپ کو لوگوں کے ساتھ تکلیف ہو سکتی ہے نا، ادارے کو تو چلنے دیں۔ ڈسکا پہ جو اگر ان پریزائڈنگ افسروں کو انضباطی کارروائی پہ نوکری سے نکال دیا جاتا، سزائیں ہو جاتی، سٹے نہ ملتا لاہور ہائی کورٹ کا جو آج تک چل رہا ہے، انہوں نے 21-22 سی ایل اے کی ہوئی ہیں ان کے اوپر کہ جناب آپ ہمیں سن تو لیں کہ ہم نے یہ کیوں بندے کیے ہیں، اگر سزائیں ہو جائیں تو کوئی شفافیت کی طرف اٹھائے گا ہی نہیں۔ آرٹیکل 218(3) کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ بھائی وہ اپنی بات کر رہا ہے کہ آپ کو کیا فیصلے کرنے ہیں، یہاں ہر بندہ لگا ہوا ہے جی پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے، نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں، عمران خان کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی نہیں، سب سے پہلے اداروں کی سینکٹیٹی بحال کریں۔ کیا الیکشن کمیشن نے خود سے رپورٹ دے دی تھی کہ جی فوج بندے نہیں دے رہی، حکومت پیسے نہیں دے رہی، ہائی کورٹ سے ریٹرننگ افسر نہیں دے رہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو آپ مفاہمت کریں، چاہے آپ اکتوبر میں کرائیں، آپ سے ہوتے ہیں تو آپ 16 مئی کو 14 مئی کو الیکشن کرا لیں، آپ اور ہم یہیں پہ ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ہر چیز کو متنازع بنائیں گے اپنے ہی اداروں کو، ان کو جب ایگزیکٹو کے بھی وہ انڈر نہیں ہے، وہ ہائی کورٹ مطلب وہ سپریم کورٹ الگ اپنی جگہ پہ ہے، تو ان کو الگ اسی لیے رکھا گیا جوڈیشری سے بھی
ایگزیکٹو سے بھی. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ آج بڑے لوگ بول رہے ہیں کہ جی دیکھیں شیڈول آ گیا, تو شیڈول الیکشن کمیشن نے پہلے بھی دیا تھا, تو اس ادارے کے اوپر تھوڑا ٹرسٹ بنائیں تاکہ لوگ وہاں پہ بھی کام کر سکیں اور وہ لوگوں سے کام لے سکیں. جب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی کو سنے گا ہی کوئی نہیں, 1 منٹ میں سٹے آ جائے گا, تو پھر وہاں پہ رگڑا چلے گا. آپ سکندر سلطان راجہ سے, ان کے 5-4 باقی ممبروں سے آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کا جس دن دل کرتا ہے, فواد چودھری کہتے ہیں ہم آپ کے گھروں تک جائیں گے, تو یہ غلط بات ہے نا. اب آپ آ جائیں, حکومت روکتی ہے یا نہیں روکتی ہے, الیکشن کمیشن نے اپنا کام کر دیا, وہ رپورٹ دیں گے, سپریم کورٹ کرا لے پھر الیکشن, بس اس کا جواب یہ ہے. ٹھیک. تو عامر صاحب ایک ضمنی سوال, اب یہ جو اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہو رہا ہے, کہا جا رہا ہے بڑے اہم فیصلے ہو سکتے ہیں, کیا فیصلے ہو سکتے ہیں, کیا امکان ہے, کس طرح کے فیصلے؟ ابھی آپ کی اور ہماری گفتگو کے درمیان فیصلہ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ تو الیکشن کے خوف سے بھاگ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے الیکشن ہوگا تو بتائیں گے. اور انہوں نے وہ چیچی نہیں نہ کرو نا, بات کرنے دو, جی جی بیچ میں شروع ہو جاتے ہو, پتہ تو ہوتا نہیں دن میں ہوئی کیا بات ہے. آپ نے نیا سوال پوچھ لیا, اس کا میسج نہیں آیا پتہ ان کے پاس. جو کل کابینہ نے کیا, جو پارلیمنٹ نے کیا, وہی اتحادی جماعتیں دوبارہ اناؤنس کریں گے, ری ایٹریٹ کریں گے کہ یہ اقلیتی بینچ کا فیصلہ ہے. 6 کا کیوں آیا بینچ, اس کے بعد بات بڑی واضح ہے, اس کے اوپر کلیئرٹی سپریم کورٹ کو کرنی ہوگی. جب وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بات کریں تو عدلیہ کو بھی بات کرنی چاہیے, اور وہی کچھ وہ دہرائیں گے جو پچھلے 2 دن سے یعنی فیصلے کے بعد سے وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حافظ طاہر صاحب, اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, الیکشن کمیشن بھی انتخابات کے لیے تیار ہے, آلدو اس نے پہلے بھی شیڈیول کی اناؤنسمنٹ کی تھی, لیکن اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کا حکم ہے. اور جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں, اور واقعی ایک بات, ایک سوال تو ہے نا کہ ہم نے اپنی سیاسی جماعتیں تو سب کی اپنی اپنی ہیں, لیکن ہم نے اداروں کو بھی تقسیم کر دیا ہے. اب سمجھ نہیں آتی, ہر کسی کا اپنا قانون, اپنا آئین. تو حافظ طاہر صاحب, اب گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے, حکومت کیا کرے گی؟ آپ کے خیال میں 14 مئی کو انتخابات کی طرف جائے گی اتحادی حکومت, خاص طور پر ہم نون لیگ کی اگر بات کریں, یا اس کو روکنے کے لیے کوشش کی جائے گی انتخابات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ابھی تو ابتدا ہے, ابھی تو 90% لڑائی باقی ہے, اور اس میں کیا ہونا ہے, کس طرح ہونا ہے, وہ ہم دیکھیں گے. لیکن ایک زوال کی نشانی یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بچ نہیں گیا کہ جس کے اوپر انگلی نہ اٹھی ہو. اس سے بڑا زوال کیا ہو سکتا ہے کہ پارلیمان, اس پر بھی جو ہے ایک قسم کا عدم اعتماد ایک دوسرے کا, اب جوڈیشری اس پہ بھی, اداروں کو بھی انگلیاں آپ اٹھا رہے ہیں, تو پھر یہ کدھر جائے گا معاملہ؟ میرا خیال ہے الیکشن تو نہیں ہوں گے, لیکن بہرحال ابھی آگے میرا عدالتوں میں معاملہ پھر جائے گا, اور پھر دیکھیں عدالتیں کیا کرتی ہیں. حکومت کسی صورت پی ڈی ایم الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتی, اور عمران خان صاحب الیکشن چھوڑنا نہیں چاہتے, لہٰذا کوئی اللہ ہی ہے, کوئی آسمان سے کوئی حل بھیج دے. ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک نہیں جی. حیدر وحید صاحب, آپ ماہر قانون میں ہیں, ظاہر ہے پولیٹیکلی تو آپ کی اوپینین ہم لیں گے. اب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ظاہر ہے اب اس پر بھی اتحادی جماعتوں کو تحفظات ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے جس کے مطابق یہ فیصلہ ہے. اب ایک اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے, جس کے بعد گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی واضح طور پر وہ بھی سامنے آئے گی. تو حیدر بھائی صاحب, کیا جس طرح اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مان کر حکومت آئین سے بغاوت کر رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے گا, کیا واقعی یہ پی ڈی ایم بغاوت کی طرف جا رہی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اب حکومت کے پاس آپشن کیا ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کے لیے, قانونی طور پر اور آئینی طور پر؟ لیکن قانونی اور آئینی طور پہ تو جو ہے وہ ایک اپیل ہے, جو یہ قانون سازی ابھی ہوئی ہے, جو کہ فائنلائز نہیں ہوئی کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی تک سائن نہیں کیا ہے. وہ سائن کریں نہ کریں, بائی ایفلکس آف ٹائم کچھ دنوں میں وہ قانون بن جائے گا. اب اس سے پہلے اگر کوئی پریزیڈنشل ریفرنس جاتا ہے ایڈوائزری اوپینین لینے کے لیے سپریم کورٹ کا, کہ آیا کہ پریزیڈنٹ صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا میں یہ سائن کروں نہ کروں, یا آئینی ہے نہیں ہے, تو اس حوالے سے اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو علیحدہ بات ہے, ورنہ یہ قانون جیسے ہی انیکٹ ہوگا تو اس میں اپیل ہے, جو آرڈر ہوا ہے اس کو پھر اپیل کیا جائے گا, اور ایک لارجر بینچ, یعنی یہ 3 ججز نہیں, 3 سے زائد ججز, مگر یہ 3 ججز نہیں, اور اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن بھی ٹاپ 3 ججز کریں گے, صرف چیف جسٹس نہیں. اگر تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر تو ایک آپشن یہ بہت وائبل ہے. اس میں یہ بھی لیکن ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ سے سسپینڈ کرا دے اس قانون کو, جیسے یہ آتا ہے, یہ کہہ نہیں سکتے ابھی. اور دوسرا ریویو کا آپشن آلریڈی موجود ہے, لیکن وہ سیم بینچ کے پاس جاتا ہے, اور سیم بینچ جو ہے وہ زیادہ تر وہی فیصلہ کرتی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی رد و بدل یہ والی بینچ بھی کرے گی.
اور پھر باقی کچھ ایسے آپشنز ہیں جو میرے خیال سے ڈرکونین ہیں، ان کی بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ اس طرح کی باتیں آلریڈی رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آئی ہیں تو لہٰذا اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ریفرنسز بھیجی جا سکتی ہیں ان جج صاحبان کے حوالے سے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. ویسے فیصلہ کرنے پہ ریفرنس ہوتی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر بھیج دیتے ہیں. اور جو اس وقت وزیر اعظم کا اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے یہ خطاب، انتہائی اہم فیصلے کیے جانے کا بھی امکان، جس میں پرائم منسٹر اس خطاب کر رہے ہیں سربراہوں سے، اور انہوں نے کہا کس طرح سے 4-3 کے فیصلے کو نظر انداز کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو سرکولر کے ذریعے ختم کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے سربراہوں سے خطاب کر رہے ہیں. اس وقت آپ کو دکھا رہے تھے. پروگرام کی طرف آئیں گے. اور حیدر بھائی صاحب، ایک تو آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا، اور ابھی جس طرح سے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ایک اور قرارداد بھی لائیں گے، تو یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا پارلیمنٹ میں قرارداد لا کر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، اس فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے؟ جس طرح کہہ رہے ہیں آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، تو اب یہ معاملات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو حیدر وحید صاحب؟ دیکھیں، قرارداد جو ہے وہ پاس ضرور کی جا سکتی ہے اور وہ عکاسی کرے گی جو پارلیمان کی سوچ ہے، جو پارلیمان کا ویو ہے ججمنٹ کے حوالے سے. تنقید ان کا حق ہوگا، اور ظاہر ہے پارلیمان ایک مقدس ادارہ ہے اور اس کی کسی بھی ریزولوشن کو سنجیدہ ضرور لینا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایک جوڈیشل پروناؤنسمنٹ ہے، جوڈیشل ایک آرڈر یا ججمنٹ ہے، اس کی اپیل میں پارلیمان بیٹھ سکتی ہے. یہ سپریشن آف پاورز اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور آرٹیکل 175 کے مترادف ہوگا. تو ہم اس ریزولوشن کو ایک اپیل نہیں سمجھیں گے، لیکن ہم اس ریزولوشن کو ضرور جو ہے وہ پارلیمان کی اس آرڈر اور ججمنٹ کے حوالے سے رائے یا اس کا جو ویو ہے وہ ضرور سمجھیں گے، اور اس کو ووٹر ضرور وزن دے سکتے ہیں. اور ووٹرز کے لیے یہ اوپن ہوتا ہے کہ وہ کسی ججمنٹ سے ایگری کریں نہ کریں، کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں. اور اگر تو یہ ریزولوشن جو ہیں وہ سیاسی طور پہ کوئی فائدہ دیتی ہیں رولنگ کوalition کو، تو وہ فائدہ وہ لے سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ وہ توہین آمیز نہ ہو آبویسلی. اور یہ حیدر بھائی صاحب اپنے جواب میں یہ بھی بتا دیجیے گا، یہ جو 4-3 اور پھر ظاہر ہے گورنمنٹ کہتی ہے 4-3 کے فیصلے کو نظر انداز کیا گیا، وہ کہتے ہیں 2-3، تو اس معاملے پہ بھی ظاہر ہے کنفیوژن تو ہے، تو کیا یہ تحفظات دور نہیں ہونے چاہیے تھے؟ جی، کنفیوژن تو ایک حد تک ہے، کیونکہ 9 رکنی بینچ میں 2 نے ریکیوز کیا، 2 نے مینٹینیبل نہ ہونے کے حوالے سے اب لینگویج کو آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے باقاعدہ ڈسمس کی، کچھ لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا یہ ڈسمس ہو جانی چاہیے. جو کچھ بھی ہے اس کے بعد لیکن 9 رکنی بینچ نے ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کا ذمہ اور اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کو دیا ضرور، لیکن تو اس کے بعد پھر یہ بینچ 5 ممبران کی ہو گئی. تو سوال یہ اٹھا کہ 5 ممبران نے جب 3-2 کر کے اینڈ میں وہ فیصلے پہ پہنچے تو 2 جج صاحبان جو اوریجنل 9 ممبر بینچ میں تھے وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں، اگر تو اسے فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے تو وہ مرج کر جانا چاہیے تھا فائنل فیصلے کے ساتھ، اور اس کو جو ہے 3-2 نہیں 4-3 ہو جانا چاہیے تھا دوسری طرف، یعنی کہ ڈسمسل کے حوالے سے. اس پہ دیکھیں 2 رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی تو یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس نے اس کو تفصیل سے ایڈریس نہیں کیا، لیکن شارٹ آرڈر میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس دلیل کو مسترد ضرور کیا ہے. تو اس وقت دیکھیں جو بھی ججمنٹس ہوتی ہیں یا قوانین بھی ہوتی ہیں، اگر وہ غلط بھی ہوں ان کو جو ہے درست کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ فیلڈ میں رہتے ہیں. تو اگر یہ 9 رکنی جو 9 ممبران نے سائن کر کے کہا ریکانسٹیٹیوٹ کر دیں بینچ کو 2 کے فیصلے کے بعد، تو اس کو ریویو کرنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ کس طرح ریکانسٹیٹیوٹ کا آرڈر دے سکتے ہیں جب 2 آلریڈی فیصلہ کر چکے ہیں، تو وہ تو پھر بھی بینچ کا حصہ رہیں گے ریکانسٹیٹیوشن کے بعد بھی. یا پھر جو فائنل فیصلہ ہے اس پہ درخواست لگنی چاہیے تھی کہ بھئی یہ 3-2 4-3 پہ وضاحت کریں. یہ چیزیں کی، یہ کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے کی نہیں ایکچولی، کیونکہ غلط فیصلے کو بھی صحیح کروانا ہوتا ہے، اس کو گھر بیٹھ کے غلط کہہ کے وہ غلط نہیں ہو جاتا. بالکل آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے. اگر اس کو 4-3 کے بعد اگر 2-3 کی طرف آنا تھا تو اس کو بھی وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ کس طرح سے، لیکن یہ بھی تو آپ زیادہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. جی وضاحت سیکھ بھی تو کرنی تھی نا، صرف ہونی نہیں تھی، وضاحت سیکھ تھی. یعنی کہ درخواست ڈالتے کہ بھائی یہ فیصلہ کہاں ہے 3-2 کا، اور یہ تو 3-2 کا ہو نہیں سکتا، یہ تو 4-3 ہے. یہ درخواست کہاں ڈالی گئی سو موٹو میں؟ نہیں ڈالی. ٹھیک ہے.
جی الیاس صاحب بریک کی طرف جانا ہے, کوئکلی کامنٹ کر دیجیے گا, آپ کے خیال میں اب الیکشن کمیشن بھی انتخابات کے لیے تیار ہے تو گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ گورنمنٹ کے پاس دیکھیں, گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ کل اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں گے. گورنمنٹ کوئی اس کے مشاورت کر رہی ہے, آج جیسے مشاورت کرنے کے بعد کل کوئی قرارداد لے کے آتے ہیں, وہ ایک اور قرارداد لے کے, کیونکہ انہوں نے اپنے جو خدشات ہیں وہ اب بتانا شروع کیے ہیں. جبکہ حیدر وحید صاحب نے جو کہا ہے کہ بالکل کہ یہ اس وقت کرتے تھے جب کیس چل رہا تھا, سماعت ہو رہی تھی, اس وقت کرنی چاہیے تھی. یہ اب آ کے کر رہے ہیں, لیٹ کر رہے ہیں اس کو کہ جی اب قرارداد لا کے اس کو روکنے کی. گورنمنٹ کی جانب سے تو ہر کوشش کی جائے گی کہ الیکشن کو روکا جائے, اور کہ روکنے کی یعنی کہ مراد ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو, جب ڈیٹ ہے جب, تو اس بارے میں وہ تو اپنا دے چکے ہیں, پہلے موقع دے چکے ہیں, اور اب آج پھر وہ دیں گے. اس کے بعد پھر وہ اسمبلی کے اجلاس میں بھی جو بھی ہو قرارداد لے کے آئیں گے فلور پر. تو یہ صورتحال تو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ گورنمنٹ نہیں مان رہی. الیکشن کمیشن مان گیا, الیکشن کمیشن نے اپنے کام بھی شروع کر دیے اس سلسلے میں. تو یہ ہے کہ الیکشن تو ایک سائڈ تو پی ٹی آئی کی جو موقف ہے اس کے مطابق تو ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب گورنمنٹ کس طرح روک سکتی ہے؟ گورنمنٹ یہ اپنی قراردادوں کے ذریعے بتائے گی. چلیں جی بالکل بریک لے لیتے, بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال, ہم یہ بات بھی کریں گے کہ الیکشن کے بغیر ملک میں کیا سیاسی استحکام ممکن ہے. چونکہ سیاسی استحکام معاشی استحکام سے جڑا ہے تو ہم یہ بھی ایکسپرٹ سے سوال کریں گے کہ آپس میں دست و گریبان حکمران عوامی مصائب پر کب توجہ دیں گے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. آپ نے تانا تو دے دیا شہباز شریف سمیت ساری حکومت کو کہ کل جیل میں تھے, آج تقریریں کر رہے ہیں. ذرا یہ بھی کہا ہوتا کہ کچھ ایسے بزدل بھی ہیں جب ان کو عدالت کا حکم نامہ آتا ہے تو چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلتے. جب سے مقدمات شروع ہوئے تب سے گھر سے نہیں نکلتا. ابھی سہولت کار عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر جھوٹے مقدمے تھے نا تو یہ عدلیہ 2 دن میں اڑا کے رکھ دیتی, کہتی جھوٹے مقدمے جاؤ عمران خان صاحب آپ بری ہو. نہیں, اور آپ کس کو لانا چاہتے ہیں جس نے 4 سال اپنی نااہلی, نالائکی اور انتقام زدہ سوچ سے پاکستان کی معیشت تباہ کی, پوری دنیا کے ملکوں سے پاکستان کو لڑا دیا, IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ دیا. الیکشن کمیشن کا بھی رول آپ نے لے لیا, ڈیفنس منسٹری کا بھی رول آپ نے لے لیا, حکومت کا رول بھی آپ نے لے لیا, پارلیمنٹ کا رول بھی آپ نے لے لیا, پرائم منسٹر کا رول بھی آپ نے لے لیا. تو اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ قانونی فیصلے پارلیمنٹ کر لیتی. ناظرین, انتخابی تنازع پر ملک میں ایک ہیجانی کیفیت برقرار ہے. غیر یقینی عروج پر اس ساری صورتحال میں عمران خان نے گورنمنٹ کو ایک آفر کی ہے کہ اگر حکومت کے پاس ملک کو دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ اور روڈ میپ ہے تو بتائیں. وہ اکتوبر تک الیکشن کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہے. حقیقت میں پاکستان کا فائدہ صرف صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں. مگر آج مریم نواز نے راولپنڈی جوڈیشل کمپلیکس میں وکلا کنونشن سے خطاب کیا. انہوں نے عدلیہ پر بھرپور چڑھائی کی اور بتایا کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں. الیکشن ضرور ہوں گے مگر اپنے وقت پر ہوں گے. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. جس طرح سے آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ الیکشن ہوں گے لیکن اپنے وقت پر ہوں گے, عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ استحکام کا راستہ اگر ہے, کوئی روڈ میپ ہے تو وہ انتظار کر لیتے ہیں اکتوبر تک, یعنی ایک راستہ بات چیت کا کھل سکتا ہے. اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ظاہر ہے سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہے. عامر صاحب, آپس میں یہ دست و گریبان ہیں تو عوامی مسائل کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے. اب آپ کے خیال میں اگر گورنمنٹ ابھی الیکشن کی طرف نہیں جاتی, ایک ساتھ الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے, تو اس کے بغیر کوئی ملکی استحکام کا راستہ ہے گورنمنٹ کے پاس؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب نے ان سو مینی ورڈز یہی آفر کی ہے. وہ اف اینڈ بٹس کے ساتھ ہے کہ جی اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو کر لیتے, فلاں کر لیتے, ڈمکاں کر لیتے. یہ اس طرح کی آفر نہیں ہے بالکل اسٹریٹ فارورڈ, کیونکہ وہ تو کل جیت کے آئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی میں کہہ رہا تھا کہ 6-7 لوگ تو چیف منسٹر بننے کے لیے دوڑ رہے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنے دیں گے. وہ پرویز الہی سے لے کے شاہ محمود قریشی تک, فواد چودھری سے لے کے, اور اس کے اندر حماد اظہر بھی ہیں, میاں اسلم اقبال بھی ہیں, جتنے آپ گن لیں, بزدار صاحب تو ہیں ہی ہیں وہ جو نکلے ہوئے ہیں وہاں سے, یہ اتنے کینڈیڈیٹ ہیں. اب آپ آئیں کہ جو عمل درآمد کی بات میں پہلے بھی کر رہا تھا کہ جیسے سپریم کورٹ نے پاناما میں میرا خیال ہے اختیار سے آگے جا کے اپنے پاس رکھ لیا کام, جو کہ ہائی کورٹ کا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ کوئی ڈیسیژن دے دے تو اس پہ عمل درآمد کا کام حیدر وحید صاحب اس پہ بات کر سکتے ہیں, اس متعلقہ ہائی کورٹ کا ہوتا ہے. تو نہ تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو راستہ دیا, اور اب اگر پنجاب کے الیکشن ہے تو الیکشن کمیشن کو اوپر وہ مانیٹر خود ہو گئے ہیں, جبکہ وہ تو ہیں سپریم کورٹ کی حیثیت سے کہ بھئی آپ ہمیں ہی بتائیں گے. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو کوئی ذمہ داری, وہ آٹومیٹکلی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا عمل درآمد نہ ہو تو متعلقہ ہائی کورٹ میں لوگ چلے جاتے ہیں کہ جی آرڈر ہے اس پہ عمل کرائیں آپ.
اچھا اگلی بات یہ ہے کہ گلے شکوے سب کے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. جنرل فہد حمید باجوہ سے کر رہے ہیں, باجوہ فہد حمید سے کر رہے ہیں, وہ عمران سے کر رہے ہیں, عمران ان سے کر رہے ہیں, نواز شریف کے گلے شکوے ہیں, مریم نواز کے ہیں, کہ کیونکہ اس ملک میں گند اتنا زیادہ پھیلا ہے کہ ہر ایک بندے کو اپنے گند پہنچائی ہے. جی تو بیٹھنے کے لیے تو آج بھی کوئی تیار نہیں ہے. جو آپ کا ہے کہ الیکشن کے بغیر سیاسی استحکام کیسے ہوگا, یہاں پہ جو بھی رزلٹ آئے گا تب بھی یہی تگنی کا ناچ نچانے کے لیے سارے کے سارے سیاستدان اور ان کے ہم نوا مل جائیں گے کہ نہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اگر بٹھانے کے لیے پاک فوج اور عدلیہ, اگر آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو بالا تر ہونا چاہیے کہ جی آپ اگر جسٹس فائز عیسیٰ کو کسی بھی وجہ سے عمران خان کے خلاف کیس لینے سے روک سکتے ہیں کہ جی ان کو کوئی کیس نہیں دینا, اور یہ فیصلہ کیا آپ نے, یہ بھی نہیں کیا کہ خاموشی سے کیا ہو, تو یہ کام اگر دوسری طرف کچھ ججز پہ, چونکہ اب کھل کے ججز نے ججز کے بارے میں کہا ہے, تو پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو ان ججز کو بھی اعتراض کروانا چاہیے تھا کہ جی آپ کچھ لوگوں کو آئینی اور جو مسائل پاکستان کے لیے آ چکے ہوئے ہیں قانونی, ان کے اندر ایسے ججز کو بٹھا دیا جائے جن کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے اور فیصلے ہوں. لیکن چونکہ نہیں کیے گئے لہذا اب یہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے, پوری دنیا میں تماشا بن رہا ہے اور پاکستان اور بنے گا. سید جی, حیدر بھائی صاحب, آپ کو لگتا ہے اب الیکشن کے پاس گورنمنٹ کے پاس ملک کے استحکام کا کیا راستہ اور کیا روڈ میپ ہے؟ دیکھیں وہ آئی تھنک خان صاحب کا یہی اشارتاً جو ہے وہ تنزیہ کہنا تھا کہ اگر روڈ میپ آپ کے پاس ہوتا یا آج بھی کوئی آپ ایسی ٹھوس بات دکھا دیتے تو میں اتنا ایجیٹیٹ نہ کر رہا ہوتا. لیکن دیکھیں اس وقت ہم جس پولرائزڈ ماحول میں اب آ چکے ہیں تو میرے خیال سے کوئی روڈ میپ جو ہے وہ ایکچولی قابل عمل بھی اس وقت پریکٹیکلی شاید ہوگا نہیں اس انسٹیبلٹی میں. میرے خیال کہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو اس وقت تیار ہے, اور اس میں بہت سارا ہاتھ جو ہے وہ خان صاحب کی ایجیٹیشن کا بھی ہے, کچھ حد تک وہ نیگیٹو بھی تھا, کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ان کا حق بھی تھا کہ وہ سیاست کرتے, لیکن اس حد تک وہ اب اپنی سیاست کو آگے لے گئے اور ایجیٹیشن کو آگے لے گئے, اور ان اے وے نو کانفیڈنس کے بدلے کے حوالے سے وہ اتنے آگے بڑھ گئے, اور کہ سارے جو ان کے حامی یا ان کے جو اختلاف کرنے والے لوگ, گروہ, ادارے, پارٹی, اینکر, چینل, ہر جگہ اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ جج آپ کا ہے, یہ جج میرا ہے, یہ جنرل آپ کا ہے, یہ اینکر میرا ہے, یا اینکر آپ کا ہے, یہ چینل آپ کا ہے, یہ چینل میرا ہے. تو اس حد تک اب پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی چانس ہے اس وقت بات چیت کا ڈائریکٹلی. اگر کہیں سے ان کے کوئی کان پکڑ کے ایک دوسرے سے ان کو بچا لے تو شاید ملک بچ جائے, اور وہاں پہ بچانے والے بھی اب جو ہے نا وہ وہاں بھی جو ہے وہ دڑا بندی ہو چکی ہے اور سارے اداروں میں ہو چکی ہے. تو یہ خطرناک بات ہے کہ جہاں بھی ہم دیکھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی آربیٹر ہو سکتا تھا یا بیچ میں آ کے بات کروا سکتا تھا, تو پارٹی بازی وہاں بھی تقسیم اتنی ہی ہے جتنی ہم دیکھتے ہیں الیکٹوریٹ میں یا پارٹیوں میں. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حافظ طاہر صاحب. اگر انتخاب ہو جاتے ہیں جس طرح الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے, گورنمنٹ بھی چلی جاتی ہے, تو سیاسی استحکام آ جائے گا انتخابات کے بعد؟ یہ پنجاب کی بات کر رہی ہوں میں. دیکھیے بات یہ ہے کیسے استحکام آئے گا. اگر پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں, مرکز میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہوگی. پنجاب میں اگر پی ٹی آئی آئے گی تب بھی وہی حال ہوگا جو پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی اس وقت تھا. نہیں آئے گی تو خان صاحب مانیں گے ہی نہیں. بات یہ ہے یہ الیکشن جو ہارے گا وہ نہیں مانے گا, جو جیتے گا اس کے لیے بھی مشکل ہوگی. تو یہی کچھ رہے گا. اس کا بہترین حال یہی ہے کہ یہ اکٹھا الیکشن ہو ملک کا, تھوڑا صبر کیا جائے, بات چیت کی جائے, بیٹھ کے مسائل کو آپس میں حل کیا جائے. اور جس کی توقع نہیں کی جا سکتی اس وقت جو حالات بن چکے ہیں ایک دوسرے کے سامنے جو ہے, یا تھوڑا خان صاحب صبر کر لے, لیکن وہ بھی نہیں ہے. تو پنجاب میں پہلے تو الیکشن ہوں گے نہیں, جو نظر آ رہا ہے یہ جو صورتحال ہے لڑکایا جائے گا, اور اگر ہوں گے تو اس کے بعد پھر یہی دمادم مسکل اندر جو چل رہی ہے یہی ہوتی رہے گی. جی فیصل صاحب, یہ سب کو حافظ کا 100 حلوہ کھلانا پڑے گا. دیکھیں یہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہے نا وقت پہ الیکشن ہوں گے, جب وقت آئے گا, تو جو موجودہ حکومت نے جو وقت کا تعین کیا ہے, جو وقت کا معیار متعین کیا ہے, اگر یہی وقت کا پیمانہ ہے تو پھر تو سمجھ لیں اس ملک میں آئندہ 100 سال تک الیکشن جو ہے ہمیں نظر نہیں آتے. نہ آپ کے اس ملک میں امن و امان کی صورتحال صحیح ہونی ہے, نہ اس ملک کے آپ کے معاشی حالات صحیح ہونے, نہ کہیں آپ کو پاس کہیں سے پیسے آنے جو آپ الیکشن کرا لیں, جو وقت انہوں نے جو معیار انہوں نے متعین کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چلے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کو جتنی حکومت نون لیگ کی مل گئی, کیا ان کے پاس کوئی ایسا معاشی پلان ہے؟ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ نون لیگ جیت جائے گی, تو ان کے پاس ان کا کوئی معاشی پلان ہمیں اب آج تک کی تاریخ میں جو 8-9 مہینے کی گورنمنٹ میں ہمیں نظر آیا کہ یہ اس معاشی پلان کی بنیاد پہ یہ آئندہ 5 سال میں جو ہے
وہ اس ملک کے حالات کو صحیح کر دیں گے. المیہ یہ ہے کہ نہ نون لیگ کے پاس کوئی معاشی پلان ہے، نہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی معاشی پلان ہے. اگر یہ آج بھی دونوں جو جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ کوئی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے تو نہیں لڑ رہے. عمران خان کا بھی تو ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ الیکشن کرا دو، مجھے اقتدار میں آنا ہے، لیکن اقتدار میں آ کے کیا کرنا ہے یہ وہ بتانے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنے سارے الزام لگاتے ہیں کہ میں نے میری حکومت کو کس طرح گرایا گیا، کہاں امریکہ سے سازش شروع ہوئی اور تاجروں تک پہنچ گئے، لیکن وہ ایک جملہ بھی نہیں بولتے کہ میری حکومت کے دور میں جو ہے وہ کیا کیا جو کام ہے، اس پہ ان کی زبان بالکل جو ہے خاموش ہوتی ہے. اس وقت سب سے بڑا اس قوم کا المیہ، جو 22 کروڑ لوگوں کا المیہ، پاکستان کا المیہ، ریاست کا المیہ یہ ہے کہ کوئی جیتے کوئی ہارے یا موجودہ حکمران ہو، ان کو پاس کسی کے پاس جو ہے اس ملک کو معاشی مسائل سے نکالنے کا پلان موجود نہیں ہے. ہم ایک قیت الرجال کی کیفیت میں زندہ ہیں، ہم ایک بانج قوم بن چکے ہیں. یہ ہمارا المیہ جو طاقتور لوگ ہیں، اتنی بڑی مافیا ہیں، یہ جنگ بھی اپنے مفادات کی لڑ رہے ہیں، یہ اس ملک کی جنگ نہیں لڑ رہے، اس ملک کو معاشی مسائل سے نکالنے کی جنگ نہیں لڑ رہے. یہ ہارے یا جیتے، ان میں کوئی بھی کسی پر حاوی ہو جائے، اس کا بینیفیشری جو ہے نہ پاکستان نے ہونا ہے نہ پاکستانی قوم نے ہونا ہے. تو اس جنگ میں ہمارا فریق ہی نہیں ہے. جی الیاس صاحب دیکھیں جی، اس میں تو یہی ہے کہ الیکشن اگر ہوتے ہوئے دکھائی تو نہیں دے رہے، کیونکہ ابھی گورنمنٹ کی جانب سے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے. لیکن اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہی پھر شروع ہو جائے گے کہ پنجاب میں پہلے الیکشن ہو جائیں گے، وفاق میں بعد میں ہوں گے، اور جو رزلٹس آئیں گے اس سے پہلے ہی یہ شروع ہو جائیں گے. جو ہارے گا وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ الیکشن کے جو نتائج ہوں گے. تو اس سلسلے میں جو معاشی استحکام لانے کے لیے پہلے پولیٹیکل استحکام لانے کے لیے ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ یہ مشترکہ طور پر بیٹھیں، کوئی راہ عمل طے کریں کہ کس طرح ہم نے چلنا ہے ملک کو لے کے. ملکی استحکام ہی یعنی پولیٹیکل استحکام سے ہی معاشی استحکام ضروری ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ آج جو حالات ہیں مزید بھی، اب رمضان میں بھی دیکھ لیں مزید مہنگائی آئی ہے، کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے، یا کہ یہی سب پیچھے نظریں لگی ہوئی ہیں کہ باہر سے کوئی دوست ممالک ہمیں پیسے دے دے، IMF سے قرضہ مل جائے. اور جو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جس کو دیکھ کے ہم کہہ سکیں کہ جی ہم بہتر ہو سکتے ہیں، کہ چل سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ڈیفالٹ کی طرف نہیں گئے. تو جو بھی ہے جس طرح ہی بچ رہے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے آگے لے کے چلنا پڑے گا. اس کو بچائیں گے نہیں تو یہ صورتحال بالکل جی بالکل کہہ رہے ہیں. معیشت سست ہے، آپس میں دست و گریبان ہے ہمارے حکمران، تاریخی مہنگائی ہے، عوام جو ہے وہ آٹے کے لیے بے رول رہی ہے. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیں. اللہ حافظ.